سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس آقا کی شان بیان کرنے، اس نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے ہم جمع ہوئے ہیں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، وقت تھوڑا ہے ورنہ سچی بات تو یہ ہے وہ موضوع تو ایسا ہے، وہ ایک ایسی عشق بھری داستان ہے کہ ساری رات بیان کرتے چلے جائیں، ایک ایسا بحر رواں ہے، ایک ایسا یادگار سفر ہے کہ جب بھی اس سفر کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک عشق کی داستان ہے اور ایک قربانی کا سفر ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے اس میں بڑی تکالیف تھی، اس میں جناب بڑے پیچ و خم تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اب مکہ پاک سے مدینے کا سفر کیا جائے۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام مکے سے مدینے تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کا حکم ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اب اللہ کی کرنی کیا ہوئی، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے ایک کانفرنس منعقد کی۔ دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج جمع ہوئے ہو، اللہ رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہو۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو معاذ اللہ نبی پاک کے خلاف جمع ہوئے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہوئے۔ بڑی پلاننگ کی گئی اور پلاننگ یہ تھی کہ کیسے اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو مکہ پاک سے باہر نکال دو، تو اب شیطان وہاں شیخ النجد کی صورت میں آ کر کہتا ہے نہیں نہیں ایسی غلطی مت کرنا، اگر مکے سے باہر نکالا تو یہ قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے، ان کی زبان میں بڑی چاشنی ہے۔ کسی نے کہا قید کر دو، شیطان کہتا نہیں یہ بھی مت کرنا، قید کرو گے تو اہل قریش جو ان کے دیوانے ہیں جان پر کھیل کر انہیں رہا کر کے چلے جائیں گے۔ تو ایک بدبخت نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں سارے قبیلے کے لوگ مل کر ایک ہی بار حملہ کر کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس سے ریونج لیں گے، سارے قبیلے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو شیطان ایک نجدی شیخ کی صورت میں آیا تھا کہتا یہ مشورہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے گھر پر حملہ کر دیا جائے اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہی بات رب عز و جل نے قرآن مجید میں کس طرح فرمائی کہ یہ کفار بدبخت اپنی چالیں چل رہے ہیں، مگر رب کریم کی قدرت دیکھو کہ رب اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب جبریل امین نے آ کر بتا دیا نبی پاک علیہ السلام کو کہ حضور آپ نے آج رات اپنے گھر نہیں سونا ہے، اور ہجرت کا اذن مل گیا، ہجرت کی اجازت مل گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عاشق اکبر، اپنے حقیقی اور قریبی ترین دوست صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ بڑی خوبصورت یادیں ہیں۔ صدیق اکبر خوشی کے آنسو بہانے لگے اور آپ نے باقاعدہ اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی ہجرت کے لیے۔ اب پلان بن گیا کہ آج رات سفر کو شروع کرنا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا تھا۔ پلان یہ کیا گیا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے فرمایا اے علی آج رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے۔ بہادری سیکھنی ہو، جوان مردی سیکھنی ہو، نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنا سیکھنا ہو تو سیکھو صحابہ کرام سے۔ ہم تو شعر پڑھتے ہیں، یہ تو پورے مصداق تھے کہ آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ آقا نے کہا تھا اے علی رات میری جگہ سونا اور صبح اٹھ کر مکے والوں کو اپنی امانتیں لوٹا کر ہم سے آ کر مدینے میں مل لینا۔
کہ جب آقا نے کہہ دیا مدینے میں ملنا ہے تو میرا کون بال بیکا کر سکتا ہے؟ اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا، کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا اے علی میری سبز چادر پہن کر تم نے میرے ہی بستر پر سونا ہے۔ مولا علی بڑی فخریہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ دنیا میں سب سے عظیم ہستی کی حفاظت کے لیے میں ایک رات ان کے بستر پر سویا، وہ رات میرے لیے کانٹوں کی سیج نہیں بلکہ پھولوں کا سٹیج تھا۔ اللہ اکبر، پھولوں والا بستر تھا۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک جب اس گھر سے باہر نکلے، کفار سامنے کھڑے ہیں، ایک شخص دور سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی خاک لی اور ان کفار کے سر پر ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے چلے گئے۔ آقا ان کے سامنے سے چلے گئے، کسی کافر کو نظر بھی نہیں آیا۔ تو جو شخص دور سے دیکھ رہا تھا نا، اس نے آ کر کہا کہ کس کا انتظار ہے؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہیں اور ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے۔ کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر گئے۔ کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تم سب کے سروں پر خاک ڈال کر بھی گئے ہیں۔ جب سب نے سروں پر ہاتھ لگایا تو سب کے سروں پر خاک بھی موجود تھی۔ یہ نبی پاک کا معجزہ کہ مولا علی بستر پر ہیں اور آقا ان کے سامنے سے گزر کے نکل گئے مگر نظر نہ آئے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اب صدیق اکبر کے ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ یہ سفر بھی بڑا پلان کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ کریم آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مکے اور مدینے کے راستے میں غار ثور نہیں آتا، مگر پلان یہ تھا کہ جو یوزول راستہ ہے، جو نارمل راستہ ہے، اس پہ سفر نہیں کرنا، کیونکہ اس سفر پر تو جا بجا کہ کفار تلاش کے لیے موجود ہیں۔ پہلے پلان یہ کیا گیا کہ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزاری جائیں گی۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ذرا منظر تو دیکھو، کبھی صدیق اکبر دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اے ابو بکر یہ تم کس طرح چل رہے ہو؟ کہتے حضور جب مجھے یہ خوف آتا ہے نا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا، آقا میں آگے آ جاتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے دشمن رائٹ سائڈ سے اٹیک کرے گا، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے اٹیک کرے گا، میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ میں اس لیے اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی حملہ کرے تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ کہتے حضور اللہ کی قسم میری تمنا یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو تو ابو بکر کا سینہ پہلے حاضر ہو، حضور آپ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ کے حبیب نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اب اس پہاڑ کے نیچے پہنچ گئے، جبل ثور۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھیں گے، نہیں دیکھا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ غار ثور دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس زمانے میں اب تو سیڑھیاں وغیرہ بھی بن گئی، راستے بھی کچھ بہتر ہو گئے۔ اس زمانے میں دشمن کا خوف تھا، کوئی سیڑھی نہیں ہے، ہزاروں فٹ اونچا یہ پہاڑ ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، عرض کرتے حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں، کہیں آپ کے مبارک قدموں کو کوئی زخم نہ لگ جائے۔ کیسی قربانی ہے، کیسی محبت ہے۔ ارے بندہ آج کے دور میں اکیلا چڑھ کے دکھا دے اس کی حالت پوری ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر کی ہمت اور طاقت اور عشق رسول دیکھو، نبی پاک کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر تک لے گئے۔ اوپر جانے کے بعد بھی کہتے ہیں حضور آپ باہر تشریف فرما ہوں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اندر جا کر آپ نے اس غار کی صفائی کی، ایک چادر موجود تھی، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے ٹکڑے کیے، ایک ایک سوراخ میں اپنی چادر کا ٹکڑا ڈالتے گئے اور اس کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ عرض کی حضور اب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب اندر تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا وہ چادر نہیں ہے، کہا ابو بکر تمہارا کپڑا کدھر گیا؟ عرض کرتے حضور میں نے تو اس کے لیرے لیرے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے ہیں۔ سنو میرے آقا نے کیسی دعا دی۔ آقا فرماتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ ان کی قسمت پر ہماری جان قربان۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس مل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تو دیکھو، خود نبی پاک دعا کر رہے ہیں
کہ اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما. سنو یہ دعا ہوتی ہے, اسی وقت وحی نازل ہوتی ہے, یا رسول اللہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. اب دیکھو کیا ہوا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ پہ رکھا ہے. عاشق تو میرے آقا کے سب ہی ہیں نا, میرے آقا صرف انسانوں کے آقا نہیں, وہ تو جنات کے بھی آقا ہیں, وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں, وہ جانوروں کے بھی آقا ہیں, رحمت للعالمین ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اب وہاں ایک عاشق رسول صاحب بھی موجود ہے. تمنا یہ ہے کہ میں بھی تو دیدار کروں, میں بھی آقا کا امتی, آقا کی یاد میں بھی یہاں پر موجود رہا ہوں. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر پہلے تو اس نے بڑا پش کیا کہ آپ انگوٹھا ہٹا دیں. آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا اور اس سانپ نے صدیق اکبر کے انگوٹھے پر ڈس لیا. اب ذرا غور کیجئے, سانپ کے ڈسنے کا درد کتنا ہوتا ہے, خوف کتنا ہوتا ہے. اب نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں. اب عشق کا امتحان شروع ہو گیا. آقا کو جگانا ہے یا جان دے دینی ہے؟ زہر تو جان لے لیتا ہے نا. صدیق اکبر کے عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, آقا کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا. مگر ہیومن بینگ تو تھے نا, انسان تو تھے, تکلیف ہوئی, آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو نبی پاک کے چہرہ انور پر گرتے ہیں. آقا نے آنکھیں کھولی, فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا, پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا, صدیق اکبر کے اس گھٹنے پر, اس انگوٹھے پر لگایا, اور جیسے ہی انگوٹھے پر لعاب دہن لگایا وہ سانپ کا اثر ہی چلا گیا, وہ تکلیف ہی بچ گئی. اچھا یہاں میں ایک عقیدے کی بات بھی کر دیتا ہوں. جان بچانا فرض ہے, آپ نے فرض جانے دیا, آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. ایک ایسا ہی کام کیا تھا مولا علی شیر خدا نے. مقام صحبہ پر آقا مولا علی کی گود میں آرام کر رہے اور نماز عصر نبی پاک نے ادا کر لی تھی, مولا علی نے ادا کرنی تھی, لیکن آقا آرام فرما رہے ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے. عصر کی نماز بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, اس کو خطرے والی نماز بھی کہتے ہیں, بڑی سینسیٹیو نماز ہے, زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اس نماز کا. اب حضرت علی شیر خدا باب العلم, آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اتنا علم ہے آپ کے پاس. اب دیکھ رہے ہیں کہ عصر قضا ہو رہی ہے, اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نبی پاک کو جگانا ہے یا نماز جانے دینا ہے. نماز سب سے پہلا فرض ہے نا. مولا علی نے بھی فیصلہ کیا, آپ کے عشق نے یہ جواب دیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. غروب آفتاب ہو گیا, پیارے آقا نے آنکھیں کھولی, دیکھا مولا علی بڑے افسردہ ہیں. علی کیوں افسردہ؟ کہتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. سیکھو مولا علی کے چاہنے والوں, ان کی ایک نماز قضا کبھی نہیں ہوئی, ہماری نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اب سبحان اللہ, مولا علی بھی جانتے تھے انہی کے صدقے تو نماز ملی ہے نا, انہی نے تو رب سے ملایا ہے. اب نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اور وہ عظیم معجزہ دکھایا. آج تک دنیا نے یہ تو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب ہوتی ہے, مغرب کے بعد عشاء ہوتی ہے, مگر اس دن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے, سورج غروب ہو چکا ہے, مگر آقا نے ہاتھ اٹھایا, سورج واپس پلٹتا ہے, پھر سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں, پھر عصر کا وقت ہوتا ہے, اور آقا مولا علی سے فرماتے علی اپنی عصر کی نماز ادا کر. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, یا رسول, کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر نے لکھی, کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا, آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا, آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا, بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مولا علی سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں آج, صدیق اکبر سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں. دونوں نے کیا کیا, ایک نے جان بچانا فرض وہ جانے دی, اور ایک نے نماز جیسا فرض, وہ بھی عصر کی نماز, وہ بھی جانے دی. جب اس طرح کی کوئی فقہی کوئسچن کھڑے ہو جاتے ہیں نا,
تو ہمارے پاس ایک در ہے کہ جس پہ در پہ حاضری دو تو وہ مسئلہ حل فرما دیا کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ ہمارے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے حضور آپ بتائیں دو واقعات سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سبحان اللہ. امام عشق و محبت نے چند اشعار میں ہی سارا معاملہ سمجھا دیا. آپ فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. آپ کہتے ہیں مولا علی نے سب سے اہم نماز آپ پر وار دی، صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ٹھان لی. حالانکہ جان بچانا تو ضروری ہے، مگر آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. مولا علی کو سورج پلٹا کر نماز پھیر دی، صدیق اکبر کے انگوٹھے پر اپنا لعاب لگا کر انہیں جان واپس لوٹا دی. آقا نے تو کرم کر دیا نا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے زندگی کا کام کر دیا. حضور آپ نے مہربانی کی، ہی از ریڈی فار، وہ اپنی زندگی آپ کے قدموں پر نچھاور کے لیے تیار تھے. مولا علی نے اپنا کام کر کے نماز قضا کر دی تھی. تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے ان کو نماز بھی لوٹا دی، انہیں جان بھی لوٹا دی، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب سیکھنے کو کیا ملا؟ اب یہ بات آج کے بیان کا ایسنس سمجھ کے لے جانا، یہ عشق رسول کی خیرات اپنے دل میں ضرور بسانا. میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. فرو کس کو کہتے ہیں؟ شاخوں کو. تو اصل کیا ہے؟ تنا کیا ہے؟ شاخ کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو تنے کی ویلیو ہے. تنا مضبوط ہے پھر شاخ نکل آئے گی، اگر تنا ہی کٹ گیا تو شاخ نہیں بچتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. جتنی فرضیں ہیں نا، جتنی عبادتیں ہیں، یہ فرو ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. میرے آقا راضی ہے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اگر عشق رسول نہیں، پڑھی جاؤ نمازیں، رکھے جاؤ روزے، کرو جتنی تلاوت کرنی ہے، اگر دل میں محبت رسول نہیں تو ان عبادتوں کا کوئی حاصل نہیں، کیونکہ اللہ بھی اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کے محبوب راضی ہوتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں. جو غار ثور میں گئے ہیں نا، ان کو پتا چلے گا کہ کتنا قرب ملا ہوگا. بلکہ علماء بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جو نبی پاک کے ساتھ وہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں نا، یہ وہ عبادت تھی جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. بلکہ حضرت عمر کا بھی یہ قول ملتا ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ابو بکر غار ثور والی مجھے وہ نیکی دے دو. نبی پاک کے ساتھ جو وقت گزرا ہوگا وہ کیسا گزرا ہوگا، سبحان اللہ. اور اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ غار کے قریب بھی آ گئے تھے دشمن، مگر دروازے پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور سبحان اللہ وہ یہی سمجھے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہوگا. اور اب اس کے بعد 3 دن اور 3 راتوں کے بعد یہ سفر آگے جاتا ہے. اور یہ سفر بھی بڑا کمال کا ہے، گویا چھپتے چھپاتے. اور اب کفار نے کیا کیا تھا؟ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ایک پلان بنایا کہ جو ان کو مکے سے مدینے جانے سے روکے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو اب اس راستے میں سارے لوگ نکل پڑے اپنے اپنے دوستوں کو لے کر کہ کسی طرح معاذ اللہ نبی پاک کو مدینے جانے سے روک دیں گے، ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے. اب نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر جا رہے ہیں، راستے میں بھی معجزات کا ظہور ہے، راستے میں بھی ایسے ایسے واقعات ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ یہ وقت کم ہے، ورنہ یہ ایسی عشق بھری داستان ہے کہ بندہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں آقا کے پیچھے پیچھے ہی سفر کر رہا ہے. بہرحال عشق رسول بڑھانے والا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک خیمے کے پاس پہنچے. اب اس خیمے میں خاتون رہتی تھی، اور وہ خاتون قافلے والوں کو راستے میں کھانا وغیرہ بیچا کرتی تھی. نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، بھوک لگی ہے. خیمے میں جا کر سوال کیا گیا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ خاتون نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں. ایک سوکھی لاغر سی بکری کھڑی تھی، اس کے اندر تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا. نبی پاک نے فرمایا کہ کیا اس بکری سے میں دودھ نکالوں؟ تو وہ خاتون کہتے ہیں حضور یہ تو کئی دن ہو گئے کبھی اس نے کوئی دودھ دیا ہی نہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت لی، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، اس کے تھن بھر آئے.
اب نبی پاک نے دودھ نکالا، خود بھی دودھ نوش فرمایا، صدیق اکبر نے بھی پیا، اس خاتون نے بھی پیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے دودھ سے۔ کچھ دیر نبی پاک نے وہاں گزاری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہو گئے۔ اس خاتون نے نبی پاک کا نام بھی نہیں پوچھا، پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، ایک شخصیت آئی تھی اور چلی گئی۔ اب وہ خاتون کا نام کیا ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کر لوں، ہے بڑی باریک سی بات، اگر آپ سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے اس علاقے میں بہت ساری خیمے ہوں گے، بہت ساری خاتون ہوں گی، مگر آج 1450 سال گزر گئے، ام معبد کا نام ہمیں کیوں یاد ہے؟ آئے ہائے ہائے، کیوں کہ ابو معبد جب آئے تھے نا، ان کے شوہر آ کر کہا اے ام معبد، یہ گھر کی حالت بدلی ہوئی ہے، یہ ہماری بکری نے دودھ کیسے دے دیا، یہ برتن دودھ سے کیسے بھر گئے، گھر میں بھینی بھینی خوشبو ہے، مجھے تو میرا گھر نورانی لگ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ وہ کہتی مجھے کچھ نہیں پتا، ایک مبارک شخصیت آئی تھی، نام بھی نہیں پتا کب مبارک آئے تھے، اور وہ جیسے ہی گھر میں آئے کچھ دیر رہے اور ہماری قسمت جگا کر چلے گئے۔ اے ام معبد یہ تو بتاؤ وہ دکھتے کیسے تھے؟ اب ذرا سنیے گا، ایک خیمے والی خاتون نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ بیان کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں آج تک سیرت کی کتابوں میں، جب جب نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے، جب جب میرے آقا کی سیرت بیان ہوتی ہے، حلیہ مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے، ام معبد کے زبان سے نکلے ہوئے وہ موتیوں جیسے الفاظ وہ لازمی طور پر شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں بات اپنے نوجوانوں کو، میرے آقا کی سیرت یہ ہے کہ نبی پاک کا جن لوگوں نے اس زمانے میں ساتھ دیا وہ صحابہ کرام بن گئے، وہ وقت کے امام بن گئے، مگر شان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی میرے آقا کا جس نے نام لیا، اللہ نے اس کے نام کو بھی بلند کر دیا۔ اب اس زمانے کی بات چھوڑے نا، اب آج اٹھا لیجئے، جو علماء کرام، جو عاشقان رسول علماء کرام آج بھی نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو آج بھی بلند کر رہا ہے۔ جو ناخواں میرے بھائی نبی پاک کی شان میں اخلاص کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر میں ان کے نام اونچے ہو رہے ہیں، یہ شان ہے نبی پاک کی، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ اسے بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا وہ موتیوں جیسے کچھ الفاظ سن لو، بات تو عربی میں کی ہے مگر کمال دیکھو، اگر اس کا میں ترجمہ بھی بیان نہ کروں تو اس کی چاشنی آپ محسوس کرنے لگیں گے۔ وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے، رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کثاثا۔ کہتی میں نے ایک ایسا شخص دیکھا، میں نے ایک ایسی شخصیت دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا، ابلج الوجہ حسن الخلق، کہتے بڑا نورانی چہرہ تھا، شاندار رب کی تخلیق تھی، لم تعبہ خجلا، ان کے اندر پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں تھا، ولم تزری بہ سعلا، بہت زیادہ دبلے پتلے بھی نہیں تھے، قدرت کی تخلیق کا ایک شاہکار تھے۔ کہنے دو مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ وہ خیمے والی خاتون کہتی ہے وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعج، کہتی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی، وفی اشفارہ وطف، کہتی ان کی پلکیں بھی لمبی تھی، بہت پیاری تھی۔ فرماتی ہیں وفی صوتہ سحل، آج اس مسجد میں ایکو ساؤنڈ لگا ہے، آپ کو میری آواز اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں اس زمانے میں کہ جب بھی بات کرتے تھے آواز میں ایکو ساؤنڈ تھا، ان کی آواز میں گونج تھی، بڑی شاندار آواز تھی ان کی۔ وہ خاتون کہتی ہیں وفی عنقہ سطح، ان کی جو گردن تھی بڑی چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثا، سبحان اللہ، داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو، میرے آقا کی داڑھی کا ذکر وہ کرتی ہیں کہ ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ چلو آقا کا حلیہ سن رہے ہو، محبت رسول میں جمع ہوئے ہو، جس کی داڑھی نہیں نیت کر لو انشاءاللہ میں بھی نبی پاک کی سنت چہرے پہ سجاؤں گا۔ ہاں ابھی آقا کا دیدار کرنا ہے نا قبر میں، تو قبر میں آقا آئیں گے، آقا داڑھی والے، ہم بغیر داڑھی والے، کیسے دیدار کرو گے؟
سنو اعلیٰ حضرت سے ماشاءاللہ، دیکھو یہ شان، دیکھو اعلیٰ حضرت کی نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے کیوں ان کا نام آ جاتا ہے؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، انہوں نے نبی پاک کی ایسی شان بیان کی، آج ہم ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے داڑھی کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ میں قبر میں جا رہا ہوں اور نبی پاک کے چہرہ مبارک کے عشق کی نشانی لے کے جا رہا ہوں، کیا ہے وہ؟ داڑھی۔ قبر کی رات اندھیری ہے نا، سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہاں انشاءاللہ یہ داڑھی تو چراغ کا کام کرے گی قبر میں، قبر جگمگانی ہے تو داڑھی رکھ لو۔ اور آج تو اتنا پیارا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ خاتون اب کہتی ازج اقرن، دونوں ابرو ملے ہوئے اور باریک تھے، وہ باتیں بیان کرتی تھی۔ حضرت ابو معبد سنتے رہتے تھے، دونوں ابھی ایمان نہیں لائے مگر آقا کی محفل سجاتے تھے۔ 2 دن بعد پھر ابو معبد آئے، کہا اے ام معبد پھر ذرا مبارک کی باتیں سناؤ، ذرا پھر حلیہ سناؤ نا۔ اس خیمے میں روز محفل ہو رہی ہے، نبی پاک کا نام تک نہیں پتا ہے اور آقا کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ شاعر نے ایسے ہی نہیں لکھا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بہرحال بعد میں ابو معبد اور ام معبد مدینے آئے اور نبی پاک کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک کا یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، کس طرح یہ سراقہ بن مالک درمیان میں انٹرسیپٹ کرنے آئے، وہ بھی ایمان لائے اور جناب انہوں نے بھی نبی پاک سے امان چاہی، آقا نے امان لکھ کر دی۔ اب آگے جاتے ہیں تو پھر بریدہ اسلمی آئے، انہوں نے نبی پاک کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ آخری بات سن لو، مدینہ قریب آ گیا تو ایک شخص جس کا نام بریدہ اسلمی یا بریدہ اسلمی، وہ آ کر کہتا ہے میں آپ کو مدینہ نہیں جانے دوں گا، 70 سوار ہیں، وہ گویا نبی پاک کو گرفتار کرنے آیا۔ مگر پیارے آقا کا جب چہرہ دیکھا، نبی پاک کی باتیں سنی، آیا تو گرفتار کرنے تھا، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ پہلے کہتا ہے جانے نہیں دوں گا، اب کہتا ہے حضور میں دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے، اب جلوس کے ساتھ جانا ہے، ویسے نہیں چھپتے چھپاتے نہیں، میرے 70 سوار آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنا امامہ اتارا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور امامے کو خنجر پر لٹکایا، جھنڈا بنا لیا۔ مدینے کے لوگ تو پہلے ہی انتظار میں تھے کہ کب نبی پاک آئیں گے، کوئی گوگل لوکیشن تو تھی نہیں، کوئی موبائل فون تو تھا نہیں کہ کس دن آنا ہے۔ وہ روز صبح آ کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے کہ آج آئیں گے، کل آئیں گے، روز واپس جاتے۔ اب ایک دن جب نبی پاک کا مبارک قافلہ آ رہا ہے، بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں جناب وہ خنجر پر وہ امامہ لٹکا ہوا ہے۔ ایک عشق والی بات بتاؤں، میرے آقا جس دن مدینے میں داخل ہوئے نا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا۔ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ارے میرے آقا مدینے میں داخل ہوئے 12 ربیع الاول کا دن تھا، صحابہ کے جھرمٹ میں نبی پاک خود جلوس میں شامل ہیں، اور مدینے والوں نے نعرے کیا لگائے تھے؟ مرحبا یا محمد، مرحبا یا رسول اللہ۔ تو اگر آج ہم 12 ربیع الاول کو یہ نعرے لگاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، ارے یہ تو صدیوں پرانا طریقہ ہے۔ بلکہ آج بھی مکے مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ، یہ نغمہ آپ کو کیسٹ کی دکانوں پر بجتا نظر آئے گا۔ وہاں بچیوں نے میرے آقا کا کیا نغمہ گنگنا کر استقبال کیا تھا۔ اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، نعت خوانی تو صدیوں سے جاری ہے۔ بچیوں نے کون سا نغمہ پڑھا تھا؟ چلو ایک شعر تبرک کے لیے ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله لا مل کر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اب آقا نے مدینے پہنچ کر سب سے پہلا پتہ کام کیا کیا؟ سب سے پہلے بنیاد رکھی مسجد۔ وہ مسجد کون سی؟ مسجد قباء۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بار بار ہمیں مسجد قباء کی حاضری عطا فرمائے۔ کیا مسجد ہے، سبحان اللہ، 2 رکعت ادا کرو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ نبی پاک کی زبان سے نکلا نا، سبحان اللہ۔ تو اب مدینے پہنچ کر پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ سبق کیا ملا ہمیں؟ ہمیں بھی مسجدیں بنانی ہیں،
ہمیں بھی مسجدوں میں حصہ ملانا ہے. اس مسجد کے پتھر بھی نبی پاک نے اٹھائے, صحابہ نے پتھر اٹھا کر تعمیر کی. تو آج ماشاءاللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہی ہیں, آپ کے علاقوں میں بھی بن رہی ہوں گی. تو ساتھ دیں دعوت اسلامی کی, تاکہ مسجدیں بنیں گی تو لوگوں کو عقیدہ محفوظ ہوگا, عاشقان رسول کی مسجدیں بنیں گی, لوگوں کا دین محفوظ ہوگا, لوگ نمازی بنیں گے, اس طرح کی سیرت کی باتیں انہیں ملیں گی. آج یہ مسجد ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا, اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مسجد بنائی, اور جو چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور علی نور کر دے. یہ کام ایسا ہے, ہم چلے جائیں گے, مسجدیں باقی رہیں گی اور سجدے ہوتے رہیں گے. تو اس نیک کام میں ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں آخر میں عرض کروں گا کہ سیرت کے پہلوؤں پر اگر عمل کرنا ہے تو نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہے, نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہے. آج کے دور میں دعوت اسلامی نوجوانوں کو سنتوں کا پیکر بنا رہی ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے یوتھ یونٹی والوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سیلاب زدگان میں اور مدد کر رہے ہیں. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آج رات میری بھی روانگی ہے, میں گمبٹ جا رہا ہوں. کل صبح ہمارا گمبٹ میں ایک پروگرام ہے, آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اربوں روپے کی امداد کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ 4 مہینے ہو گئے سیلاب کو تقریباً, ابھی تک لوگ پانی میں ہیں. ہم لوگوں کو راشن تو دے رہے ہیں مگر ان کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کا گھر دوسروں کو بنا رہے ہیں لیکن ان کی اسکولیں, ان کے ہسپتال اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم نے گمبٹ میں الحمدللہ 12 بڑے پمپ لگائے, 25 بڑے پمپ لگائے, اور اس کے ذریعے الحمدللہ پچھلے 15 دنوں میں اس پورے علاقے میں 30,000 ایکڑ جو زمین ہے اس میں سے پانی نکال دیا دعوت اسلامی. 25,000 لوگ جو پریشان تھے, جن کے گھر ڈوبے ہوئے, مسجدیں ڈوبی ہوئی, وہ سب خالی ہو گئی الحمدللہ. کل وہاں پر تقریب ہے تو کل دوپہر ہم وہاں جا رہے ہیں, اور وہاں ہم نے پھر ایک اور کام کیا کہ اب ان لوگوں کو بیج اور کھاد دینی ہے جس کے ذریعے بیچارے اپنے روزگار پر پھر کھڑے ہو جائیں. تو وہ بھی ایک تقریب ہے. پھر راجن پور میں نے جانا ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جہاں اصلاح امت کا کام کر رہی ہے, عقائد کی اصلاح کا کام کر رہی ہے, غیر نمازیوں کو نمازی بنا رہی ہے, وہاں دکھیارے مسلمانوں کی مدد بھی کر رہی ہے, تو ہمیں دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. مجھے بتایا گیا کہ باہر ایک اسٹال بھی لگایا گیا ہے گھریلو صدقات باکس کا. اپنے گھر جاتے جاتے وہ باکس فری میں لے جائیں تاکہ ہر روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ اس میں ڈالتے رہیں, بلائیں بھی ٹلتی رہیں گی اور نیکی کے کام میں آپ کا حصہ رہے گا. آخر میں ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا اور معذرت بھی کروں گا. جتنا پیارا پروگرام ہے, جتنا یہاں جذبہ ہے, مجھے خود جی چاہ رہا ہے مزید بیان کروں, لیکن مجھے یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ اتنا ماشاءاللہ پیارا پروگرام ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا. مجھے آدھا گھنٹے کے لیے بلایا گیا اور میں کافی دیر سے آیا ہوں ملیر میں. مجھے اصل میں واپس پہنچنا ہے ایک اور بیان میں. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آؤں گا اور مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اور بیان کریں گے. میں ملاقات نہیں کر سکوں گا, اس کے لیے میری اس جسارت کو معاف کر دیجیے گا. پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی